الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ لیل کو سمجھا اور صرف ہم نے اس کی کوئی 7 آیات کی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکی صورتیں جو ابتدائی شروع کے دور میں نازل ہوئی ہیں، کس قدر ان کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے، اور کس طرح کوزے کو دریا بند کیا گیا ہے اس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس کو جب سمجھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ اگر دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، شہادت پیش کی تو 2 چیزوں کی، صرف ایک دن کی اور ایک رات کی، اور اس کے بعد یہ بتایا، ہاں، دن اور رات اور مذکر اور مؤنث دونوں اپوزٹ، دونوں اس لیے کہ اگر چیزیں مختلف ہوں گے، متضاد ہوں گے، تو ان کے آثار اور نتائج بھی متضاد ہوں گے۔ دن کو دیکھ لیں، آپ رات کو دیکھ لیں۔ لہٰذا یہاں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیں 2 جوڑے ہیں، ایک مذکر اور مؤنث ہے، دن اور رات ہے، تو آخر کوئی دنیا کا بھی تو جوڑا ہونا چاہیے، وہ آخرت ہے۔ تو آخرت کا ثبوت بالکل ان حقائق سے جو بیان ہوئے ہیں کہ دن اور رات اور مذکر اور مؤنث، وہیں پر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ جس طرح یہ متضاد چیزیں، ان کے اثرات بھی متضاد ہیں، اور پھر اس پہ جو آگے پوری تھیوری بلڈ کی ہے، مثلاً آیت 5 اور 6 میں بتایا کہ ایک قسم کی کوشش کیا ہے کہ آدمی فیاض ہو، مال جس سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ اس کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر وہ اللہ کو حادث مان کر کہ رب العالمین نے مجھے ہدایت بھیجی ہے، وہ ہر برائی سے بچے اور نیکی کی طرف سبقت کرے۔ یہ تقویٰ ہے۔ پہلا جو ہے وہ مال خرچ کا انفاق فی سبیل اللہ، دوسرا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے انسان نیکی کو اختیار کرے، صرف اختیار نہ کرے، سبقت کرے اس میں، اور برائی سے ہر حال میں بچے۔ اور تیسری بات، بھلائی کو بھلا جانے، بھلائی کو سچ مانے۔ کیا مطلب؟ عقیدے سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، اعمال سے متعلق ہو، جو احکامات الہی ہیں وہ ساری بھلائیاں ہیں، اور اس بھلائی کو وہ حق مان کر اس کا حق ادا کرے۔ یہ 3 کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 کام کرے گا ہم اس کو لیے آسانی دیں گے، للیسرا، مشکل کام میں۔ کیا مطلب؟ یہ کام سارے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فیاضی کا ثبوت دینا، اور تقوی اختیار کرنا، اور ایمان، اخلاق، معاملات، ہر چیز کی تصدیق کرنا، دل سے اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ یہ وہ کام ہے جو انتہائی قربانی، ایثار، صبر اور شکر چاہتے ہیں۔ اسی میں انہی چیزوں کے لیے، بہترین چیزوں کے لیے تربیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بندے کو توفیق دے کر، اس کے اندر ہمت پیدا کر کے، اس کام کو جو کرنے میں بڑا بظاہر مشکل ہے، ہم اس کو آسانی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی تائید اور نصرت سے اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور یہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 3 وہ کام ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر یہ کرے انسان، اس کا سیرت و کردار دیکھیں، وہ کتنا نفع بخش انسان ہوگا، کسی کیفیت میں، کسی حالت میں۔
وہ عوام الناس کی خدمت پر ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ والدین، والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، عورت ہے، مرد ہے، یہ ان صفات کے ساتھ وہ بہترین انسان ہوگا۔ یہ تھا کل کا ہمارا خلاصہ۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ اب جس طرح یہ ایک طرز زندگی ہے جو ان 3 خوبیوں پر مشتمل ہے، اور اس کے جو فائدے بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ اس راستے کو انسان کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی آسانی رکھ دی ہمارے اندر، ہمیں نیکی کو پسندیدہ اور برائی سے نفرت یہ الہام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہر انسان کے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ تھا خلاصہ کل کا۔ اب آئیے بڑا اچھی طرح سمجھیے، اس کے متضاد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما رہے ہیں، اور ذرا غور سے سنیں آیت نمبر 8 میں، وَأَمَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی۔ اب ذرا پوری طرح بات کو سمجھیں، بخل صرف یہی نہیں ہے کہ بس اس نے مال قابو کر لیا اور نہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ کسی اور پر۔ نہیں، اس کا مطلب بڑا وسیع ہے۔ بخیل وہ ہے جو ہر قسم کے کاموں میں اس کو اس طرح نہیں کرتا جس طرح اللہ نے، بلکہ وہ اس میں کنجوسی کر کے اور اس پر عمل کرنے میں گریز کرتا ہے۔ حقوق میں، انسانی حقوق کے اندر بخیل وہ ہے جو ان حقوق ادا نہ کرے، نہ اللہ تعالیٰ کے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر یہی شخص ہے جو مال میں بھی مال کو اسی طرح روکے گا، اور جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہ نہیں کرے گا۔ تو بخیل کا مطلب وسیع، اما بم بخلا، جس کسی نے یہ بخالت کی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، انسانوں کے حقوق میں، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بخیل جو ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بخالت کی وجہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ دنیا پرستی، مال سے محبت۔ دیکھیں، جب تک آپ کمپیریزن نہ کریں نا، ایک ہے مال کی محبت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو کام کرنے کے ہیں، امر بالمعروف وہ کرتا ہے اور نہی عن المنکر سے رکتا ہے۔ یہ ہے شخص جو یہ کام نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت اس طرح نہیں کرتا جس طرح مال سے، عہدوں سے۔ آپ کے ملک میں دیکھ لیں جو ساری گندگیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اپنے عہدے پسند ہیں، ہمیں اپنے مال پسند ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات نعوذ باللہ پسند نہیں ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لہذا یہ ہے بخل کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، سب سے بڑھ کر مال، اولاد، دنیا، عہدے، ڈگریاں، کوئی چیز بھی لے لیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے کہ ان سب سے بڑھ کر دنیا کی ساری چیزوں سے صرف ہمیں اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے، پھر ان چیزوں سے محبت اتنی ہے جتنی اللہ نے ہمیں بتائی ہے، پھر ہم ایماندار ہیں، پھر ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ بات کو پوری طرح سمجھیے، سوال کریے اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ اس کے اندر محبت کس کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، اللہ کے احکامات کو ہم پوری طرح ماننے کا حق ادا کریں۔ یہ اگر ہے
شکر کریں، اگر نہیں ہے تو اسی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ بے پناہ آپ کا ٹیسٹ ہے، بے مثال آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ یہ تھا اما من بخلا۔ اچھا، اس کے بعد واستغنا، اور اس نے بے پرواہی اختیار کی، بے نیازی برتی۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ بنا؟ بے نیاز رہا، بے پرواہ رہا، کس سے؟ اپنے دین سے، اپنے اللہ سے۔ سر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دین دیا ہے۔ جب اللہ سے بے پرواہ ہوگا تو اس دین سے یقیناً بے پرواہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے پرواہ کرے، جیسی پرواہ کرنی چاہیے اس اللہ کی، جو ہمارا رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے۔ ان ساری حیثیتوں کو کما حقہ ادا کرے۔ حاکم ہے تو اس کے حکم کو مانے، وہ پالتا ہے، وہ رب ہے تو اس کے احسانات کا شکر ادا کرے۔ تو دیکھیں الفاظ کتنے، دو، ایک بخل اور دوسرا بے پرواہی۔ پورے انسان کو کی شخصیت، اس کا سیرت اور کردار، ان دو چیزوں سے جانچ لیں۔ اگر وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور فیاض ہے، اللہ کی محبت میں اپنا مال اس کے حکم کے مطابق دیتا ہے، تو یہ ہے وہ جو پہلا بندہ ہے۔ اور یہ جو اس بخیل ہے اور جو بے پرواہ ہے اللہ سے، یہ دوسری قسم کا آدمی ہے۔ سر جی اور جزاک اللہ، ہم نے تو اس طرح سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو سمجھا کہ یہ جو بندوں کی بخیلی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، یہ اس طرح کا کچھ پوائنٹ ہے، مگر یہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات سے وابستہ ہے۔ بالکل بالکل، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن دیکھیں نا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں سمجھ لی ہوئی ہیں اور فرض کی ہوئی ہیں، بس انہی کو یہاں لا کے جوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل وہی مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بخیل کا مطلب ہے، کہ بخیل پیسے کا بخیل صرف نہیں ہے، وہ بخیل ہے، لیکن سب سے بڑی وہ بخل کا ثبوت دیتا ہے اپنے معاملات میں بندوں کے ساتھ۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، اب استغنا بھی آپ نے سمجھ لیا کہ کیوں بے پرواہ ہے۔ اس کو دنیا پرستی، مال پرستی، عہدہ پرستی، ہوس پرستی اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ سے بے پرواہ ہو کر ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور کذب بالحسنی، اور بھلائی کو جھٹلایا۔ اب میں نے آپ کو بتایا بھلائی کا مطلب ہے عقیدہ، عمل اور اس کے جو اخلاق ہیں، اس میں بھلائی ساری انہی تین چیزوں کے اندر ہے۔ کل میں نے آپ کو کھول کے بتایا تھا، اگر آپ کو جو ہے یہ چیزیں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جو مومن کے لیے اس نے حکم دیے ہیں، اس کو اس نے جھٹلا دیا۔ جھٹلا دیا کیا مطلب ہے؟ ایک تو انکار کیا توحید کا، رسالت اور آخرت کا، پھر اخلاق میں سے برے اخلاق پہ چلا، نیک چھوڑ دیے، پھر تیسرا اعمال کا، کہ وہ اعمال نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیے ہیں۔ اس نے نہ اللہ کی اطاعت کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہ ہے بھلائی کو جھٹلانا۔ اب آپ سوچ لیں، یہ کردار جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی، بخل ان معنی میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، بے پرواہی، اور تیسرا جھوٹ، ساری بھلائی کو جھٹلایا۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاپ کی تین خوبیاں ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں باقی خود بخود وہ کرے گا۔ کیوں؟ یہ خوبیوں کی اعلیٰ سطح ہے۔ جب اعلیٰ سطح پر پہنچتا ہے تو وہ ساری دیگر کرا کے اور ان کو بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ اس لیے یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بخل کو، جھوٹ کو اور سچائی کو جھٹلانا اور اس کے اوپر بے پرواہی کرنا، اس سے اللہ بچا لیتا ہے اس کو۔
جو اگر اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے. اب ذرا سنیں آگے، اور بڑا سوال آ رہا ہے آپ کو. وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور مشکل راستے کے لیے اس کو آسانی اور سہولت دیں گے. یہ مشکل راستہ کیا ہے بھلا، اور سہولت کیا ہے؟ لیکن اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. یہ فہم سر قرآن. آخرت کا راستہ دین پہ سر چلنا دنیاوی مشکل ہے. دنیاوی کیا ہے؟ لذتیں اور ظاہری کامیابیوں کی لالچ میں وہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ سے وہ جو حق کا راستہ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ وہ بھلائی کے تمام راستے آسان کر دیتا ہے، اس کا اپوزٹ ہے یہ کہ وہ دنیا پرستی میں زیادہ انوالو ہو مشکل کیا جاتا ہے. ہے؟ اللہ کیوں مشکل کہہ رہا ہے؟ فطرت سر جہنم کی طرف یہ کرنا فطرت جہنم کے کی طرف خلاف کرنا ہے. شروع کر دیتا ہے. وہ سر، یہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے سر. اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی یہ ہے وہ زندگی بات. آپ باقی ساری باتیں غلط ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اسرا اس لیے ہے مشکل، اس لیے یہ راستہ، بخل اس کی فطرت کا نہیں تقاضا. فطرت میں اس نے اللہ نے اس کے اپنی محبت رکھی ہے، وہ بے پرواہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ دونوں راستے واضح بتا کے اور صحیح راستے کی رہنمائی بھی کر دی ہے. اب یہ اس الٹے راستے پہ چلنا یہ مشکل ہے، اور بھلائی اس کی فطرت میں قرآن و سنت بھیج کے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا پورا راستہ کھول کے بتا کے اس کو بتا دیا کہ یہ ہے بھلائی. اب اس پہ چلو گے تو اپنی فطرت کے مطابق چلو گے، اور ساتھ فطرت کے مطابق چلو گے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، توفیق آئے گی. اور اگر یہ تین کام کرو گے جو تمہاری فطرت کے خلاف ہیں تو فطرت کے خلاف چلنا مشکل ہے. اس لیے یہ کام مشکل ہے. قرآن کی بات کو سمجھیں. آپ ادھر سے ادھر لگا کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن کھلتا نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہوتا. پہلا رستہ جو نیکی کا ہے، جو تین کل ہم نے پڑھے ہیں، وہ کرے گا، وہ عین فطرت کے مطابق ہیں. اس کے فطرت کے مطابق ہونے کی وجہ سے اور اسی کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور توفیق آ جاتی ہے، وہ راستہ آسان. اور یہ راستہ جو آج تین برائیاں ہیں یہ کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے. جب فطرت کے خلاف چلتا ہے تو اس کے لیے وہی مشکل راستہ جو اپنی فطرت کے خلاف ہے، وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اب کیونکہ اس راستے پہ چلنا تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، وہ اور رشوت لیتا ہے، وہ اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، وہ اپنے نوکری کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنے اعلیٰ افسروں کی چاپلوسیاں کر کے اللہ کی حکمت کے خلاف چلتا ہے، جو حالانکہ مشکل ہے لیکن اس کے لیے آسان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ شیطان کے حوالے، نفس کے حوالے، نفس امارہ کے حوالے اور برائیوں کے حوالے ہو گیا. کتنی پیاری بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. نیکی میں اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس نیکی کے مشکل ترین کام کو آسان بنا دیتی ہے. بندہ اس کو آسان سمجھتا ہے، فطرت کے مطابق ہے، ڈٹ جاتا ہے. اور یہاں جب اس کی یہ بخل، یہ اس کے اندر بھلائی کا جھٹلانا، یہ اس کے اندر مال سے محبت، یہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اور وہ دنیاوی کشش، شیطان کی کشش، نفس کی طلب، مال کی اور ہوس، وہ اس کو آسان کر دیتی ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. آپ دیکھیں کہ جی پیچھے ہم نے پڑھا قد خواب من دساہا، کہ وہ اپنے نفس کو دبا دیتا ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہاں جس ایکسپلینیشن جو ہے نا، وہاں تو ایک بات بتا دی گئی کہ جس نے نفس کی نفس اندر سے کیا کہتا ہے؟ برائی بری چیز ہے، یہ مت کر. دبانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ برائی رشوت لے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں چھوڑ چھوڑ، میں تمہاری بات مانوں یا میں یہ اتنا پیسہ لے کے کل اپنے مسائل حل کر لوں. نعوذ باللہ، حرام کھاتا ہے. یہاں بالکل ایک کھول کے بات بتا دی. اور
وہ بات اس لیے وہ جو قد خواب من دسہا یہاں اس حوالے سے آتا ہے کہ وہ اس نفس کی کال کو، اس نفس کو اندر سے، اس کا ضمیر جو اس کو ملامت کر، اس کو دبا رہا ہے اور برائی کر رہا ہے دنیاوی مفاد کے لیے، شیطان کے پیچھے چل کر، اپنی بری خواہشات کو فالو کر کے۔ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، نہیں سمجھ آئے تو پوچھیں۔ فن یسرہ، ہم آسانی کر دیں گے، ہم اس کو سہولت دیں گے، للعسرا، مشکل کام کے لیے، اس لیے وہ جی سر مشکل ہے کہ اس کے نفس کے خلاف ہے یہ۔ جی سر، میرا سوال تھا کہ یہ ایک مومن کے لیے تو یہ والی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو ایک عام انسان ہوتا ہے، مطلب کہ وہ تو دین پر چل جاتا ہے اور اللہ کی نصرت بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی فطرت پر اس کو بھلائی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بدیت کی ہے تو اس پر چل جاتا ہے، لیکن ایک عام انسان جو یہ مطلب صحیح مومن، پکا مومن نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کیسے آسان ہوگا؟ کیونکہ جو ایک آپ حدیث کا دیکھیں، اگر سنیں یہ ساری آپ کی بات، اگر وہ مومن ہے تو اس کو قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ یہ عام آدمی کہہ کے آپ ٹال نہیں سکتے۔ آج ہم عام آدمی بنے ہوئے ہیں، حالات دیکھنے کہاں جا رہی ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی قرآن و سنت سے نہیں لے رہے، ہم نے اپنے فطرت کو مسخ کر دیا ہے۔ وہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا تھا نا، نیکی کی پہچان اور برائی بھی کو پہچانتے ہیں، نیکی بھی پہچانتے ہیں، نیکی ہمیں پسند ہے، برائی اس کو ہم نے مسخ کر دی ہے۔ اس عام آدمی کو آپ عام آدمی نہ کہیں، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ مومن اللہ کا ایمان والا تو اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ اسی عام آدمی نے آپ کے جج بن کر آپ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ کے آپ کا کنسٹیٹیوشن لیا ہے، کیونکہ قرآن میں نعوذ باللہ وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ قرآن نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں، مومنوں کے، کافروں کے، منافقوں کے، اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کا سارا کھول کے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے قرآن اس لیے نعوذ باللہ کتنا کفر بک رہا ہے کہ اس قرآن میں وہ ان کے حقوق نہیں ہیں مائنارٹیز کے۔ کر لو یعنی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کفار کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو نیا فیصلہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، یہاں نام اسلامی مملکت ہو، وہاں شراب خانے کھولیں، وہاں آ کے آپ سکول کھولیں، تعلیمیں دیں اس کی، سیکولرزم کی، اور آپ یہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کس مملکت میں؟ جو خدا کے نام پر بنی ہو۔ یہ فیصلہ ابھی آ چکا ہے آپ کے چیف جسٹس کا۔ یہ عام آدمی آپ کہتے ہیں، یہ تو ڈبو رہے ہیں معاشرے کو، اسلام کو دبا کے اور کفر کو ابھار رہے ہیں۔ سر لعنت ہو ایسے حکمرانوں پہ۔ جزاک اللہ۔ بالکل سر چیف جسٹس کے اوپر کوئی نہیں جو اس کو پکڑ کے اس کو اتار سکے یہاں سے۔ ہم تو مسلکوں کے چکر میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک اسلامی حکومت نام و نہاد کا سربراہ چیف جسٹس یہ بات کہے، اس کو تو پھانسی لگا دینا چاہیے۔ قادیانی کو رہا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو آزادی ہے کہ اپنی مذہب کی کریں۔ اسی فیصلے میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ الگ ہے، یہ والا جو ہے اس میں اسی نے اجازت کہا کہ یہاں آزادی ہونی چاہیے۔ بھائی اور ایک سر یہ اب قرآن گڈ مڈ ہو جائیں گے سارے، وہ چھاپ کے شامل کر دیں گے ہر جگہ۔ ہاں لیکن ہم مر گئے ہیں نا، ہم جو مسلمان ہیں، جو نام و نہاد دینی جماعتیں ہیں، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ اسی لیے تو دینی جماعتوں کو باہر رکھا ہے نا، اب مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب آگے سنیے، ذرا بات کو سنیے۔ تو آپ نے دیکھا، اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی حتمی بات فرما رہے ہیں، اور وہ کمال کی بات ہے، آپ خود دیکھ لیں، دنیا کو سب کے سامنے ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال آخر کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا؟ کیا مطلب؟ خالی ہاتھ،
कफन की जेब भी नहीं, यहीं छोड़ के मरा है। मुशर्रफ को देख लें, उसके वजीर आजम का क्या नाम था, उसकी वीडियो आजकल आम है, शौकत अजीज। शौकत अजीज। तन एक बच्चा उसका मर गया है बेचारे का कैंसर में, और जो लूट मार करके गया था, 2 बेटियां हैं, उनमें सख्त मुकदमाबाजी हो रही है, और वो मौत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है, सख्त मौत। तो ये है वो माल जिसको जमा करता है, ये उसका हशर उसकी आंखों के सामने हो रहा है। जरा कुरान के हकायक को इस कितनी अल्लाह ताला हकीकतें बयान करके, जिस माल के लिए उस शख्स ने इस कौम पर जुल्म किया, आप सोचें, दुनिया में लोग कत्ल भी करते हैं, लेकिन उस मस्जिद में उन इज्जत माब बच्चियों पर फास्फोरस इसलिए छिड़का कि इनके वालिदैन इनकी लाशों को भी ना हासिल कर सकें। लेकिन और जब दुनिया इबरत हासिल करे कि आइंदा कोई अपनी बच्चियों को ना दीन पढ़ाए। वो हम सब आज नहीं हो रहा, क्या बात करते हैं आप। वो इबरत हासिल करते तो आज हमारा ये हाल ना होता, हम इस कुरान के ताबे बन जाते और अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बन जाते। कितनी बड़ी हकीकत है ये जो आज 11 में बयान की गई है। वमा युगनी, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं देगा, अनहु उसको, मालहु उसका माल जो उसने लूटा है, इस तरद्दा जब वो हलाक होगा, मौत के बाद। अच्छा देखें ना, काश हमें ये पता हो। पता है कि मौत के वक्त फरिश्ते वो आते हैं, अगर बुरा आदमी हो, फरिश्ते भी अल्लाह ताला ऐसे भेजते हैं कि जो बहुत बुरा सलूक उसके साथ करते हैं जान निकालते वक्त, और नेक होगा तो अल्लाह ताला ऐसे नेक फरिश्ते भेजेगा कि जो बड़ी इज्जत से उसकी जान निकालेंगे। हदीस पढ़िए, मैंने आपको बताया है मराहिल, सुने ये मराहिल क्या है। पहला मरहला मौत का है, जो दरवाज़ा है आखिरत का, आप उससे दाखिल हो जाते हैं आखिरत में। फिर कब्र की जिंदगी है जिसको बरज़ख कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, मौत से लेकर और दोबारा जी उठने तक, दूसरा सूर्य जब फेंका जाएगा, ये दूसरा मरहला है। तीसरा मरहला क्या है, पहला सूर्य जब फूंका जाएगा, जब हर चीज तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। जमीन और आसमान की हालात पढ़े कुरान में, खोल खोल के हम समझ के नहीं पढ़ते कि जमीन का क्या हाल होगा, आसमानों का क्या हाल होगा, जानवरों का क्या हाल होगा, दरिंदों और चरिंदों परिंद का क्या हाल होगा, इंसानों का क्या, एक एक चीज अल्लाह ने बताई है। ये पहले सूर के वक्त। दूसरे सूर के वक्त जब उठेंगे, हर चीज को जिंदा करेगा रब्बुल आलमीन, उस हाल में उठेंगे जिस हाल में वो मरे थे। वो कैफियत बिल्कुल वही होगी। और फिर वहां से पहुंचना, अगला चौथा मरहला, वहां से पहुंचेगा कहाँ, महशर के मैदान में। ये भी बड़ा कठिन मसला हो, कोई आंख सर के बल चल रहा होगा, कोई नाक के बल चल रहा, कोई मुंह के बल, और नेक लोग और अंबिया आराम से तेज हवा की तरह चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के इंसान को एक दिन 50,000 साल का होगा। ये महशर का मरहला है। परेशान खलकत, सारे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक हम सब वहां जमा हैं। हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा। जरा पढ़िए हदीस, क्या किस तरह खलकत परेशान हो के नेक लोग पहले हज़रत आदम के पास जाते हैं, चलते 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 हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिम्मत करते हैं कि वो अल्लाह ताला से गुजारिश करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सजदे में गिर जाते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हाँ नबी बताओ क्या है। उस वक्त वो गुजारिश करते हैं। जरा ये मराहिल देखें। और 50,000 साल का दिन है, और सूरज इतना करीब है कि पसीने में हर आदमी डूबा हुआ है, अपने पसीने में। जब वो मरहला शुरू होता है हिसाब किताब का, तो सोचें सोचें कि जिस शख्स ने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी हासिल की है, वो किस अजियतों में मुब्तला होगा।
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. ان مراحل سے گزرتے وقت کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. جب حساب و کتاب ہو رہا ہے بالکل ہر آدمی دیکھ رہا ہے، جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سامنے ہے، جہنم بالکل بھڑک رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں میدان حشر میں. تو یہ سارے مراحل جب ہم اپنے سامنے رکھیں، قرآن نے کھول کے بیان کیے ہیں، کاش ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ان کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، تو پھر ہم دنیا کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کے گزاریں. تو برائے کرم ان سر کتنی سخت آیات ہیں. دل یہاں پہ حالت اس وقت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے ابھی میرے کو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ابھی ہونے لگا ہے. نہیں، اس اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم ان مرحلوں کو آج سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں. ڈریں اس وقت جب ہم برے اعمال کریں. ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار آپ نے ہمیں یہ سب سجھا دیا، اس کا ہمیں کما حق و علم دے دیا، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا بخشی. کتنا احسان ہے. الحمدللہ. اچھا، سر اب بھی دیکھیں نا، یہ جو ہمارے سربراہ ہیں ان کی عمریں دیکھیں، ان کی حالتیں دیکھیں، بیمار ہیں، کیسے ہیں کیسے ہیں، پھر بھی انہیں کرسی کی پڑی ہوئی ہے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کس وقت مر جائیں گے تو ہم کیا جواب رب کو دیں گے. آگے ذرا سنیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہی تو انسان کی نادانیاں ہیں. اچھا، یہ جو آپ کی جو بات ہے نا، اس کو قرآن نے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، بھلا کیا سمجھتے ہیں، کیوں ظلم کرتے ہیں اہل اقتدار؟ کیوں؟ بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں ذرا. کہ انہیں آخرت یاد نہیں ہے، ہم نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، تو ہم وہ ایک سمجھتے جان. نہیں 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 نہیں، وہ آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے ان کا. سر کیا جی بات قرآن کرتے ہیں؟ سر وہ جی ایک آیت ہے. آپ آیت کو چھوڑیں، پہلے آیت بعد میں بتائیں، پہلے بات کو سمجھیں. آپ بتائیں آیت، بلا کیا آیت ہے آپ کے سامنے، بولیں. یحسب ان مالہ اخلدا. ہاں، یہ ہے وہ بات. ایکسیلنٹ. اب آپ نے بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا عہدہ، میرا مال، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، میں موت کو بھی ٹال لوں گا، میں بیماری کا بھی علاج کر لوں گا. یحسب ان مالہ اخلدا. کیا بات کہی آپ نے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ نے بالکل اپروپریٹ یہ بات ہے کہ وہ برا آدمی، وہ آج یہ کہتے ہیں نا، جو اس کی جگہ پہ بیٹھے ہیں مشرف کی، وہ کہتے ہیں وہ بیوقوف تھا. اس وقت وہ بھی یہی سمجھتا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے اقتدار کو اس طرح استعمال نہیں کیا کہ وہ ہر مصیبت سے بچ جائے. ہم کریں گے یہ. اللہ کہتا ہے میرے سامنے سب بے بس ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ کے رہے گا، وہ آتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا عہدہ ہے، یہ جو میرا مال ہے، یہ جو مجھے سب ڈگریاں مل گئی ہیں، یہ سب کا علاج ہے. حالانکہ یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ وقت آتا ہے کہ موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اس وقت یہ کچھ کر نہیں سکتے. اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا ہمیں مال کا، اقتدار کا، عہدے کا جو بھی بخار تھا، جب اترتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ ہو میری حالت تو رب کے سامنے کس بے بسی کی ہے. یہ مومن قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن و سنت سے اس کو سمجھتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بے بہا نعمت ہے. برزخ ہو، موت ہو، پہلا سور ہو، دوسرا سور ہو، میدان حشر میں پہنچنا ہو، میدان حشر کی سختیاں ہوں، آپ کے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو آپ کا ایمان اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن و سنت کے تابع بنا دے.
جس طرح اللہ نے آمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو بنایا. آمین. آمین آمین. اچھا اب آگے سنیے ایک ایک آیت کس طرح. وہاں بتایا نا کہ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال جس پہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آیت سنی آپ نے, ہماری بہن نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس ہر چیز کا علاج یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد رکھو ان علینا للہدا, بے شک راستہ بتانا, صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرانا ہمارے ذمے, اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ بڑے اختصار سے بتائیے کہ اللہ ہدایت دینے کا جو اللہ کے پاس اتھارٹی ہے, اللہ ہی اتھارٹی ہے, لیکن اس کی شرط ہے وہ کس کو ہدایت دے گا. طلب اور تڑپ ہو اس کے اندر. صرف تڑپ نہیں, صرف تڑپ نہیں, تڑپ کے ساتھ کوشش, یہ یاد رکھیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. لنہدینہم سبلنا. بہت خوب. جاہدو کا مطلب کیا ہے بلا؟ کیا ہے مطلب؟ utmost کوشش کرنا سر جی. utmost کوشش, ایسی کوشش. جاہدو کوئی کسر نہ چھوڑے میں اس میں کوشش کرنے میں. یہدی من ینیب, یہدی من اناب وغیرہ وغیرہ. اس ہدایت کی شرط ہے. استغنا پڑھ چکے ہیں اوپر, جو بے پرواہی کرے گا اللہ اس کو کہتا ہے جا دفع ہو جا. اگر تو مجھ سے بے پرواہ ہوتا ہے, میری ہدایت اور میری بھلائی سے بے پرواہ ہوتا ہے, جا تو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے, دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, جب میرے پاس آئے گا تو حساب میں لوں گا. یہی بات اس آیت نمبر اگلی جو ان علینا للہدا, پہلی بات یہ کہی کہ ہدایت رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے, اور اس کی شرط قرآن نے بتا دی, میں نے آپ کے سامنے کھول کے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, اور آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ دنیا میں تمہیں میں نے آزادیاں دیں عمل کی, اس کو تم سمجھ بیٹھے. نہیں, میں دنیا میں بھی میں ہی مالک ہوں. دنیا میں بھی تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ہدایت تمہیں مہلت دے دی ہے, تم کوشش کر کے دیکھ لو, آخر میں میرا ہی حکم جو ہے وہ حاوی ہوگا. سبحان اللہ, سب سے دنیا بڑی میں بھی بات اختیار میرا اور آخرت میں بھی اختیار میرا. بے شک. امریکہ کو سپریم ماننے والے دنیا سے تباہ و برباد ہو کے گئے, امریکہ بھی آج تباہ و برباد ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میں کی آنکھوں کے سامنے ان مجاہدین افغانستان سے ذلیل کروایا, ایسی ذلت عبرتناک شکست دلوائی کہ آج آپ دیکھیں وہ زخم چاٹ رہا ہے. تو انسان دیکھے تو صحیح, دنیا کو دیکھے, تاریخ کو دیکھے, قرآن و سنت کے احوال اور واقعات کو دیکھے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, در حقیقت یا بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم مالک ہیں. ان کے معاملات کا اختیار ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس وہی کچھ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اور جو مہلت تم نے دی ہے, باقی نہیں. اور پھر آخر میں ذرا دیکھیں, آج 14 میں بعد میں فرمایا فَانذَرْتُكُمْ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, نارن تلظیٰ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ. اس طرح قرآن دیکھیں, پہلے اللہ تعالیٰ اپنی مرتبے, اپنے مقام, اپنی حقانیت کو سامنے رکھ کے انسان کو کس طرح نصیحتیں فرما رہا ہے, کس طرح نیکی پر بشارتیں دے رہا ہے, اور کس طرح برائی پر اللہ تعالیٰ انذار اور کس طرح تنبیہات آ رہی ہیں. آپ ذرا سنیں, یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصلاھا, اس آگ میں نہیں پہنچے گا, نہیں جھلسے گا, نہیں جلے گا, الا الاشقاء, مگر وہ انتہائی بدبخت.
ये बदबख्त कौन है? आगे बता दिया, अल्लज़ी कज़्ज़बा, जिसने झुटलाया, व तवल्ला, और उस हिदायत से मुंह फेरा, उस अल्लाह से मुंह फेरा। अब आप देख लें, अशका जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, मुबालगे का सीगा है, सबसे बदबख्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला उसको सबसे बड़ा बदबख्त क्यों फरमा रहे हैं? बताएं क्योंकि ना। सर अल्लाह ताला ने हिदायत भी वाज़ेह कर दी और फिर अल्लाह ताला इतना मेहरबान और रहीम था, हिदायत वाज़ेह करने के बावजूद भी उस पे अमल नहीं किया और बदबख्ती का शिकार हुआ। ये उसकी बात दुनिया आपकी भी सारी तबाह, ठीक है, बीच में दुनिया भी एक चीज, तबाह और आप मेरी आखिरत बात भी सुने, तबाह। प्लीज मेरी बात सुने और बात को समझें। अगर बात में शक व शुबह है तो मुझे बताएं। अल्लाह ताला ने ये सारे मामले जो आपने बताए हैं, उसको सारे रास्ते उसके लिए खोल दिए थे। अब भी उसने, अल्लाह ताला का करम देखें, अगर उसने कोई बुराई की है तो वो तौबा करता, माफी मांग लेता और उस तौबा को तौबा नसूह बना लेता, फिर भी अल्लाह उसको माफ कर देता। ये इतना बदबख्त है कि उसने अल्लाह ताला की उस तौबा से भी फायदा नहीं उठाया, इसलिए अशका सबसे बड़ा बदबख्त है। गुनाह करके अगर तौबा कर लेता सच्ची, फिर भी अल्लाह उसको माफ कर देता। ये रब की मोहलत से उसने कोई फायदा नहीं उठाया। हमें देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 70 मरतबा, 70 से जायद मरतबा इस्तगफार करते थे। हालांकि वो तो हस्ती को अल्लाह ताला ने गुनाहों से पाक कर दिया था, दुनिया में बशारतें दे दी थी। ये सब हमारे लिए था कि लोगों, आप खुद देखें, हमसे अनजाने में कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो तौबा इस्तगफार अगर हम अपने ऊपर लाजिम कर दें और तौबा तो नसूह कर लें, ये जो इस्तगफार की सबसे आला है ना, सैयदुल इस्तगफार। सैयदुल इस्तगफार, उसको आप हर फर्ज नमाज के बाद अपना पक्का सच्चा बना लें प्रोग्राम कि मैंने हर आयतुल कुर्सी के साथ मैंने उसको पढ़ना है, सैयदुल इस्तगफार को। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, क्या एतराफ है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, इलाह भी तू है, खलक़तनी, एतराफ तूने मुझे पैदा किया। ये सारी समझ के पढ़ें, आपको आयतुल कुर्सी अल्लाह की सिफात की मार्फत और सैयदुल इस्तगफार कि हम अपनी सारी गलतियों का इतराफ़ उसके सामने करते हैं, फिर आप देखें कि आपको नए जज्बे से आप बुराइयों से बचना और नेकियों पर अमल करना शुरू कर देंगे। नमाज बड़ी चीज़ है और नमाज के बाद की दुआएं समझ के करना, बड़ी अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत मिलती है। तो इस आग में कौन पहुंचेगा? ला यसलाहा, नहीं पहुंचेगा इस आग में, नहीं झुलसेगा इस आग में, नहीं जलेगा इस आग में, इल्लल अशका, हाँ मगर जो इंतहाई बदबख्त होगा। रब ने जो सारी उसको तौबा की, हिदायत की, सब दुनिया में अक्ल और समझ भी दे दी थी कि ताकि इनको परख ले। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने इस हिदायत को, ये नेमत उज़्मा है, इसको झुटलाया तो ये उसका हशर होगा। और फिर कुरान बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल मुकाबल में बताता है, वसयुजन्निबुहल अत्क़ा, और इससे दूर कौन रखा जाएगा जहन्नम से? अत्क़ा, जो सबसे बड़ा मुत्तकी होगा। दुनिया में अल्लाह ने क्या है मयार बनाया है? अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन है? बढ़ाएं, आयत बताएं जरा। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। नहीं, इससे भी बेहतर, तो मेरे करीब सबसे ज्यादा वो शख्स है जो मुत्तकी है। सूरह हुजरात की आयत, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम।
हाँ, ये हुई ना बात कि अकरम इकराम वाला वो है, अल्लाह के यहाँ बाइज्जत वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। दुनिया में भी मयार यही है, ना दौलत, ना हुस्न, ना शक्ल, ना जबान, ना कोई चीज नहीं है सिवाय तकवा के। ये आयत आपको याद होनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन के यहाँ अगर मुझे इकराम और इज्जत चाहिए तो उसके यहाँ इज्जत मुत्तकी की है। अच्छा, अब अल्लाह फरमा रहे हैं वह सयुजन्निबुहल अत्कल्लज़ी, वो मुत्तकी से बचा जहन्नम की आग से दूर रखा, यूती मालहू यतज़क्का, वो अपना माल पाकीज़ा होने की खातिर अल्लाह के लिए अपना माल खर्च करता है। कल भी मैंने आपको बताया है कि कुरान मजीद में एक अजीब उसलूब है, इसको ज़रा नोट फरमाएं। जहां ईमान और अमल साले की बात आती है, मैंने एक आयत बताई है, आपको कसरत से आयतें मिलेंगी, बकरा की 277 पढ़ के आपके सामने बताई है कि अल्लाह ताला को जो अमाल, नेक अमाल का, अमल साले का जिक्र करता है ना अल्लाह, तो दो चीज़ों को जिक्र करके बात ख़त्म कर देता है, एक अकामत सलात और एक इन्फाक फी सबीलिल्लाह। असल में आप ज़रा नोट फरमाएं, बिल्कुल इंसान की नफ्सियात देखें, माल उसको बड़ा पसंद है, हर आदमी को, नेक आदमी को, लेकिन नेक आदमी को माल से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है अगर वाकई नेक है तो। इसलिए वो माल को खर्च करता है, इसलिए वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, इसलिए वो जहन्नम से दूर रखा जाएगा। दो ही चीजें इंसान को अजीज हैं, एक अपनी जान और एक अपना माल। जिसने इसको अल्लाह की राह में लगा दिया उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। अल्लाह उसके लिए गारंटी देता है कि मैं दुनिया में भी उसको इकराम और इज्जत दूंगा और आखिरत में उसके लिए जन्नत तैयार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसमें आले इमरान में, उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत तैयार ही मुत्तकीन के लिए की गई है। और आप जरा सूरह नबा में पढ़ें, इन्न लिल मुत्तकीन मफाजन हदाइक व अनाबम व कवाइब अतराबम व कासम देहा, पढ़ते जाइए। जहां जहां मुत्तकीन का जिक्र है, रब के इनामात ऐसे लगता है जैसे बारिश की तरह बरस रहे हो। कुरान को समझ के पढ़े ना तो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, आगे सुने जरा, आयत 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, इस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका उसको बदला देना हो। क्या मतलब है? ऊपर बात हो रही थी माल देने के लिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, और वो इन्फाक सबीलिल्लाह किसके लिए कर रहे हैं? किसी पर कोई एहसान नहीं धर रहा, वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। क्यों? आगे आप आयत 20 में देख लें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिब्तगा वजह रब्बिहिल आला, ये तो सिर्फ अपने रब्ब आला, बुजुर्गो बरतर की रजा जोई के लिए ये काम करता है। जब ये काम अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह फरमाते हैं वला सौफ यरदा, और वो इससे जरूर खुश होगा। दुनिया में भी इत्मीनान हासिल करेगा कि मैंने रब से मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अपना पसंदीदा माल उसकी रजा के लिए दिया, और आखिरत में जन्नत। और हमें क्या चाहिए बताएं? कुरान ने किस तरह खोल खोल के समझाया है। इसीलिए हदीस है कि ये कुरान या तो तेरे हक में हुज्जत होगा या तेरे खिलाफ हुज्जत होगा। आखिरत में हक में हुज्जत उस वक्त होगा जब हम इसको पढ़ के समझ के इस पर अमल करेंगे। ये कुरान हमारी सिफारिश करेगा वहां पे, और ये हमारे खिलाफ गवाही उस वक्त देगा। खुद सूरह फुरकान की आयत अपने सामने रखें, वकाल रसूलो, रसूल सल्लम शिकायत करेंगे, या कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने इस कुरान को महजूर समझा। महजूर के दो माने हैं, इसको छोड़ दिया, या दूसरा माना है इसको
लाफिंग स्टॉक अंग्रेजी में, और उर्दू में कहते हैं इसको निशाने तज़हीक समझा। कुरान कुछ कह रहा है, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस उसके उलट कह रहे हैं, और ये बदबख्त किस ओहदे पर बैठा है आप देख लें। कुरान की कदर करें, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, और हम इस नेमत उज़्मा की ऐसी कदर करें जैसी अल्लाह चाहते हैं। कोई सवाल, कोई कमेंट्स? अच्छा, आज आप सबको मिल चुका है, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। मक्की जिंदगी के बारे में एक बड़ा मुफस्सल हैंडआउट मैंने आपको भेजा है। ये तैयार ही ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो सीरत को समझें और फिर उसके ज़रिए कुरान को समझें। सीरत पे बेपनाह किताबें हैं। आप अगर अल्फाज की लाइब्रेरी में आए तो आपको 2 रैक मिलेंगे जिसमें एक से एक बढ़कर किताब है। आप लोगों को उन किताबों को पढ़ना चाहिए, या कम से कम ये जो कंसोलिडेटेड हैंडआउट है मक्की ज़िंदगी के बारे में जो आज आपको मिल चुका है, अगर नहीं मिला तो उसको अजायब को अपना नंबर भेजें व्हाट्सएप, वो भी आ जाएगा आपके पास। बराए मेहरबानी इसको पढ़ें। क्यों? कल हमने सूरह दुहा पढ़नी है और परसों हमने अलम नशरह ल पढ़नी है। ये दोनों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खिताब करने वाली सूरतें हैं। तो मक्की ज़िंदगी कल आज मिल गया, आपको मिल चुका है, और कल आपको मिल जाएगा मदनी ज़िंदगी पर मुकम्मल। उसमें सारी चीज़ें होंगी लेकिन इख्तिसार के साथ। बड़े गौर से पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने दूसरे अहबाब जज़ाकल्लाह खैर सर। रिश्तेदारों को भेजें सर ताकि जी, इसकी एक बात आपको बताती हूँ। मेरे ड्राइवर को जूते चाहिए थे, तो मेरे पास 10,000 थे, वो थोड़ा महंगे थे। मैंने उसे 5,000 दे दिए। मैंने घर आके मियाँ को बताया तो उन्होंने कहा पूरे ले देती तो क्या होता। मुझे इतना दिल में चुभी कि हाँ मैं पूरे ले देती। तो मुझे अब इस माल खर्च करने की बात पे ये बात याद आई कि वाकई मैं पूरे दे देती उसको तो मुझे ज्यादा अजर मिलता। 10,000 के जूते पहनता है ड्राइवर? नहीं, उसके पैरों में कोई मसला था, उसके पैरों में मसला था, मेडिकेटेड जूते चाहिए थे, डॉक्टर ने लिखे थे। तो पहला हक तो इन्हीं का है ना जो हमारे पास हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तो ये देखें, एक बात आप मेहरबानी करें, सूरह तौबा की आयत 40 है और सूरह बकरा की आयतुल बिर जो है 177। जी जी जरा इसमें अच्छी तरह देख लें कि रब्बुल आलमीन ने इन्फाक सबीलिल्लाह के हवाले से मद्दें क्या मुकर्रर की हैं, और उसके मुताबिक जो है आप देखें। सर ये ये एक सवाल था, ये माल खर्च एक बात सुने, माल खर्च करके फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा की, ऐसा इत्मीनान होता है जो आपको कहीं और मिल नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है कि अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सर ये जो आयत नंबर 18 है, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, के पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए माल देता है। जी, क्या इससे क्या मतलब है आपका? सर क्या ये सवाल तो है? थोड़ा जी थोड़ा सा इसको और मुझे कि अच्छा, कैसे अब सुने, मैं आपको बताता हूँ, बड़े गौर से सुने। पहले आपका माल कब पाक होता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि माल की पाकीज़गी उन हकूक़ को अदा करने में है जो माल के हवाले से आप पर लागू होते हैं। उसमें जो फ़र्ज़ है वो ज़कात है, और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, जिससे जितना आपके पास माल है उसी के मुताबिक आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। गुरबा को दें, मस्कीनों को दें, आप वेलफेयर के लिए दें, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह आपका माल पाक होगा। इस माल को अल्लाह के रास्ते में देने से हमारे जज्बात और ख्यालात भी पाक होते हैं। वो उसमें लिल्लाहियत आ जाती है। तो ये पाकीज़गी दो तरह की है, एक माल पाकीज़ा हो गया, दूसरा इंसान के ख्यालात, तसव्वुरात
اور عقائد جو ہیں وہ اور پاکیزہ ہو کے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اختصار سے اس کا مقصد، کہ پاکیزگی مال کی بھی اور جذبات و خیالات کی، جو بڑی وہ پاکیزگی ہے جو ہمیں دین پر اور چلنے میں مدد کرتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ سر جی یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں تو سر یہ پلیز بتائیے گا کہ احسان کی روش ہم اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم obviously اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں وہ شیطان کا ایک وسوسہ کہ ہم نے اس پر احسان کیا اور برے وقت میں شاید یہ پلٹ کے ہماری مدد کرے، تو سر یہ احسان کی روش ہم اپنے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، جو آدمی اس نظر سے کسی کو دے رہا ہے یا اس خیال سے کہ یہ کل میرے کام آئے گا، اس کے اندر مسئلہ کیا ہے بھلا؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا توکل علی اللہ کمزور ہے۔ وہ اپنے اندر ایمان کی وہ حالت نہیں دیکھتا کہ برا وقت آئے گا تو اللہ میرے کام آئے گا، کوئی انسان میرے کام نہیں آ سکتا۔ جس انسان کے دل میں اللہ ڈالے گا وہ میری مدد کرے گا۔ لہٰذا برے وقت میں کسی کو اس طرح ہیلپ کرنا کہ وہ میرے برے وقت میں کام آئے گا، یہ دراصل اللہ کے پر توکل کی کمی ہے۔ تو اس ایسے ذہن جب خیال میں آئیں، آپ طاؤس پڑھ کے، آخری صورت والناس پڑھ کے، اور اپنے دل کو مطمئن کریں اس بات پر کہ یہ کام کوئی نہیں آئے گا، میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ مجھے راضی ہو جائے، اور جب میرے پر مصیبت آئے گی تو وہی میرا حامی اور ناصر ہے۔ تو اس سر طرح اپنے آپ کو شیطانی خیالات سے بچائیے۔ کل یہ آیت پڑھنے کو آپ نے کہا تھا تو اس سے کتنا سکون ملتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت 277۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ دو کام، اقامت صلاۃ اور ایتاء انفاق فی سبیل اللہ کریں، اور اس یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ڈال دے گا۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو صدق کے دل سے، بھلائی کو قبول کر کے اور اس پہ ڈٹ جائیں۔ پھر شیطان جب مایوس ہوتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے، میں کیوں وقت ضائع کروں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے، ہم ڈٹ آمین، جائیں۔ آمین ثم آمین۔ کوئی اور جی اللہ سوال؟ تعالیٰ ان 5 آیات کا مصداق بنا دے ہمیں بھی۔ آمین، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، ان آیات اور اس صورتوں پر اتنا وقت اسی لیے لگا رہے ہیں کہ یہ بڑی پتہ کی باتیں ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں دماغ، عقل، سوجھ بوجھ، حواس دیے ہیں، وہ سب سے پہلے یہاں اپلائی ہونے چاہیے، بعد میں دوسری کسی چیز پر۔ بے اللہ شک، تعالیٰ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ایسے خبیثوں سے نجات دلائے جن کے ایمان جو ہیں وہ کفروں کی مثل ہیں، جو یہاں طاغوتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اس ملک کو ان سے نجات دلائے۔ آمین آمین ثم اللہ آمین۔ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو مجاہدین فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم اللہ آمین۔ تعالیٰ ہمیں آمین، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آمین سر۔ رب العالمین امت مسلمہ کو توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرما کر ان کو اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
جزاک اللہ آمین خیر. السلام اللہ علیکم پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی آگے آمین جو بھی نسلیں ہیں ان کو دین پہ چلنے کی توفیق دے. آمین 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 جزاک ثم اللہ آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.